کاراس سنبھلا، اس نے اپنے جذبات پر قابو حاصل کیا، ایک لمبا سانس لیا، اٹھ کھڑا ہوا، جیب میں سے شیشی نکالی، اس کا کارک کھولا۔ آصف نے بیزاری سے منہ بنایا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ جانتے نہیں؟ اس نے اپنے انگوٹھے سے شیشی کا منہ آدھا ڈھانک کر پانی میں ریگان پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ مقدس پانی ہے شیطان! اور فوراً ہی آصف تڑپنے، اچھلنے اور چیخنے لگا۔ جلا رہا ہے، جلا رہا ہے مجھے، بس کرو حرامی پادری! کاراس نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ ہسٹیریا! بے شک اس نے یہ کتاب میں پڑھا ہے کہ مقدس پانی سے آصف جلنے لگتا ہے۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف دیکھا۔ بکواس ہے یہ آصف وغیرہ، میں خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ دفعتاً اسے کمرے میں خاموشی کا احساس ہوا۔ اس نے ریگان کی طرف دیکھا اور چونکا۔ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آصفی شخصیت غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ دوسرے نقوش نے لے لی تھی جو ملتے جلتے تھے، اس کے باوجود مختلف تھے۔ ریگان کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور ان کی صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اب وہ بڑبڑا رہی تھی نیچی آواز میں، ہذیان قسم کی بے معنی بکواس۔ کاراس گھوم کر پلنگ کے پہلو کے قریب آیا۔ وہ ٹھیک سے سننے کے لیے جھک گیا۔ کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس میں اتار چڑھاؤ ہے کسی زبان کا سا۔ کیا واقعی یہ کوئی زبان ہے؟ اس نے اپنے معدے میں پروں کی پھڑپڑاہٹ محسوس کی۔ یہ حماقت ہے، سراسر حماقت۔ اس کے باوجود اس نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف دیکھا۔ والیوم بتانے والی روشنی بند تھی۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کا نوب گھمایا اور پھر ریگان کے منہ کے قریب کان لے جا کر سننے لگا۔ بکواس بند ہو چکی تھی، اس کی جگہ سانس نے لے لی تھی، گہری اور کھڑکھڑاتی ہوئی سانس۔ کاراس سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ ناؤن مائی، ریگان کے اندر والی ہستی نے جواب دیا، کراتی ہوئی سرگوشی، تکلیف میں، اذیت میں، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی، سفیدی نمایاں، پپوٹے کانپتے ہوئے، پلکیں لرزتی ہوئیں۔ ناؤن مائی؟ پھٹی ہوئی سانس لیتی ہوئی آواز۔ اس کی روح یا وہ روح جو اس کے جسم میں تھی جیسے تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، کہیں دور تھی، وقت اور زمانے سے پرے۔ یہ نام ہے تمہارا؟ کاراس الجھ گیا۔ ہونٹ ہلے، چند الفاظ ادا ہوئے، سمجھ میں نہ آنے والے، سنائی نہ دینے والی آواز میں، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ تم سمجھ سکتے ہو میری بات؟ کاراس نے پوچھا۔ خاموشی، صرف تنفس کی آواز، گہری گھٹی ہوئی، آکسیجن کے کمرے میں لرزہ خیز آواز ہو جیسے۔ کاراس منتظر تھا، اسے کچھ زیادہ کی امید تھی۔ کچھ نہ ہوا، خاموشی۔ اس نے ٹیپ ریوائنڈ کی، ٹیپ ریکارڈر اس کے کیس میں رکھا۔ اس نے کیس اور پھر کیسٹ اٹھایا۔ اس نے آخری بار ریگان کی طرف دیکھا، کمرے سے باہر آیا اور زینہ اتر کر نیچے پہنچ گیا۔ کرس باورچی خانے میں تھی، اداس، خاموش، کافی کا پیالہ اس کے سامنے میز پر دھرا تھا۔ شارون اس کے ساتھ تھی۔ کاراس وہاں پہنچا تو دونوں نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شارون، تم ریگان کے پاس جاؤ، کرس نے کہا۔ شارون نے کافی کی آخری چسکی لی، اٹھی، کاراس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور چلی گئی۔ کاراس بیٹھ گیا۔ کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کرس نے پوچھا۔ وہ کاراس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کاراس جواب دینے والا تھا کہ رک گیا۔ کارل تشتریوں کا انبار لے کر باورچی خانے میں آیا اور نل پر جا کر دھونے لگا۔ کارل کی موجودگی کا کوئی خیال نہ کریں، کرس نے آہستہ سے کہا۔ کہیے۔ اس میں دو وجود ہیں جو میں نے پہلے نہ دیکھے تھے۔ ایک وجود میں نے صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا، ایک ایسا وجود جو برطانوی ہے۔ ایسا کوئی ہے جسے آپ جانتی ہوں؟ یہ بات اہم ہے۔ کاراس نے ایک بار پھر کرس کے چہرے پر خاص کھنچاؤ دیکھا۔ ہاں، بہت اہم ہے۔ کرس نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ ہاں، ایک ہے۔ کون؟ کرس نے نظریں اٹھائیں۔ بیرکے ڈیننگ۔ ڈائریکٹر؟ ڈائریکٹر جس کا… ہاں وہی۔ کرس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کاراس 1 منٹ تک کرس کے جواب پر غور کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ کرس کی شہادت کی انگلی اندر کی طرف مڑ رہی تھی۔ کافی یا کچھ اور لیں گے فادر؟ کاراس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شکریہ۔ وہ میز پر کونیاں ٹیک کر آگے کی طرف جھک گیا۔ ریگان کی واقفیت تھی اس سے؟ ہاں، اور… چناکے کی آواز۔ دونوں چونکے۔ کرس نے گردن گھما کر دیکھا۔ کارل نے انڈے تلنے کا برتن فرش پر گرا دیا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اٹھایا اور پھر گرا دیا۔ خدا کے لیے کارل! معافی چاہتا ہوں مدام۔ کارل، جاؤ یہاں سے، جاؤ کوئی فلم وغیرہ دیکھو یا گھوم آؤ کہیں۔ ہم سب کے سب اس گھر میں نہیں پھنس سکتے۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا، لیکن کارل نے احتجاج کیا تو اس نے پیکٹ میز پر پٹک دیا۔ جی نہیں، میں… کارل، نکل جاؤ اس گھر سے اس وقت، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کہیں چلے جاؤ، ہم سب کو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک، تم جاؤ اسی وقت، ولی نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے کارل کے ہاتھ سے برتن گھسیٹ لیا اور اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ کارل نے کاراس اور کرس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔
یہ آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، کاراس نے دیا سلائی کی ڈبیا اٹھاتے ہوئے کہا۔ سب کو اس گھر سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے کرس کی سگریٹ جلائی۔ آپ کو بھی؟ تو بیرکے نے کیا کہا؟ کرس نے پوچھا۔ گالیاں۔ بس؟ کاراس نے اس کی آواز میں خوف کی دھڑکن محسوس کی۔ بس نہیں، یہ بہت کچھ ہے، کاراس نے کہا، پھر آواز دبا کر پوچھا۔ ہاں، کارل کی کوئی بیٹی ہے؟ بیٹی؟ نہیں تو، اور اگر ہے تو اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا میرے سامنے۔ یقین سے کہہ رہی ہیں آپ؟ کرس ولی کی طرف گھوم گئی جو برتن دھو رہی تھی۔ ولی، کوئی بیٹی ہے تمہاری؟ انتقال ہو گیا اس کا، بہت مدت پہلے۔ اوہ، افسوس ہوا یہ سن کر۔ کرس دوبارہ کاراس کی طرف گھوم گئی۔ آج پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی بیٹی تھی، کرس نے سرگوشی میں کہا، لیکن آپ نے کیوں پوچھا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ریگان نے، اس نے ذکر کیا تھا اس کا۔ کرس اس کی صورت تکنے لگی۔ اچھا، اب یہ دوسرا وجود جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کاراس نے کہا، یہ وہی ہے جو پہلے بھی ظاہر ہوا تھا، یعنی اس وقت جب ڈاکٹر نے اس پر نوم توجہ کا علم طاری کیا تھا۔ وہ جو ادھک زبان بولتا ہے؟ ہاں، کون ہے وہ؟ میں نہیں جانتی، بالکل ہی انجانی شخصیت ہے وہ۔ قطعی۔ میڈیکل رپورٹس منگوائی ہیں آپ نے؟ جی ہاں، آج سپہر کو پہنچ جائیں گی، سیدھی آپ کو بھجوائی گئی ہیں۔ آپ کے نام کی آڑ میں ہی انہیں حاصل کر سکی ہوں، اور وہ بھی بڑا طوفان اٹھانے کے بعد۔ میں جانتا تھا کہ انہیں حاصل کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑا۔ بہرحال شکر ہے کہ میں رپورٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کرس نے کافی کی چسکی لی۔ تو اب آپ آسیب نکالنے کے متعلق کیا کہتے ہیں فادر؟ کاراس نے سر جھکا لیا۔ مجھے زیادہ امید تو نہیں ہے کہ بشپ یعنی لارڈ پادری اس کی اجازت دیں گے۔ زیادہ امید نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کرس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ کاراس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر شیشی نکالی۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ کرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مقدس پانی ہے، اور جب میں نے یہ پانی اس پر چھڑکا تو وہ تڑپنے اور چیخنے لگی۔ تو یہ مقدس پانی نہیں بلکہ نل کا سادہ پانی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ چند آسیب ایسے بھی ہوں جو مقدس اور سادہ پانی میں تمیز نہ کر سکتے ہوں۔ کیا واقعی آپ یقین کرتی ہیں کہ ریگان میں کوئی آسیب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ریگان میں کوئی چیز ہے جو اسے مار ڈالنا چاہتی ہے، فادر کاراس، اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ ہستی پیشاب اور پانی میں تمیز کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بات کیا اہم ہے فادر؟ میرا مطلب ہے، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ نے میری رائے دریافت کی تھی۔ اس نے سگریٹ کی گردن دبا دی۔ بہرحال مقدس پانی اور نل کے پانی میں کیا فرق ہے؟ یہ پانی مقدس، مبارک اور برکت دیا ہوا ہوتا ہے۔ معزیل تاؤ فادر چلو، خوشی ہوئی مجھے اس کی۔ تو آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آسیب نکالنے کا عمل نہ ہوگا؟ دیکھیے محترمہ، میں نے ابھی ابھی اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، کاراس نے ذرا گرم ہو کر کہا، لیکن کلیسا کے چند اصول ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اور جب تک ٹھوس دلائل موجود نہ ہوں ان اصولوں سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ جانیے، ہر سال ہزاروں توہم پرست لوگ اپنی توہم پرستی سے کلیسا کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہوا میں اڑنے والا پادری اور گڈ فرائیڈے کے مقدس مریم کا آنسو بہاتا ہوا مجسمہ۔ اب میں اپنی طرف سے کلیسا کی ان پریشانیوں میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ فادر، لبریم کی گولیاں دوں آپ کو؟ برا لگا ہو تو معاف کیجیے، لیکن آپ نے میری رائے پوچھی تھی جو مجھے مل گئی۔ کاراس نے سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے بھی دیجیے ایک۔ کاراس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کرس نے ایک سگریٹ نکال لی۔ کاراس نے اپنے ہونٹوں میں ایک سگریٹ دبائی، اپنی اور کرس کی سگریٹ سلگائی۔ چند ثانیوں تک دونوں خاموشی سے سگریٹ پھونکتے رہے۔ مجھے افسوس ہے، کاراس نے آہستہ سے کہا، یہ بغیر فلٹر کی سگریٹ آپ کو مار ڈالے گی۔ کاراس شہادت کی انگلی سے سگریٹ کے پیکٹ کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ چند علامتیں ایسی ہیں جنہیں کلیا قبول کر لے گا۔ آسیب زدہ کا وہ زبان بولنا جسے وہ نہیں جانتا یا جس کی تعلیم اس نے کبھی نہیں لی۔ فی الحال میں اسی پر کام کر رہا ہوں۔ یہ ٹیپ، اس سے کچھ پتہ چلے گا، پھر یہ غیب دانی ہے، لیکن اس کا جواب اشراق با تکلم روحانی ہو سکتا ہے۔ اس بکواس میں یقین رکھتے ہیں آپ؟ کاراس نے کرس کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی، اور آخر میں فوق الفطرت قوت جو اس کی عمر اور طاقت اور قابلیت سے سوا ہے، اور دیواروں اور چھت پر جو دھما دھم ہوتی ہے، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ اپنے طور پر تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، اور وہ بستر کا ہلنا اور خود ریگان کا اوپر اٹھنا اپنے آپ اور پھر بستر پر گرنا، یہ کافی نہیں ہے؟ اچھا، تو اس کی کھال پر جو ہوتا ہے اس کا کیا؟ میں نے بتایا نہیں آپ کو؟ کیا؟ وہاں ہسپتال میں ہوا تھا ایسا، کرس نے کہا۔ اس کی کھال پر، یہاں، اس نے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے دائرہ سا بنایا، لکھائی ابھری تھی، صرف حروف۔ ریگان کے سینے پر ابھرے اور پھر غائب ہو گئے۔ کاراس کی بھویں سکڑ گئیں۔ آپ نے کہا ہے حروف، الفاظ نہیں؟
جی نہیں، حروف ایک دو دفعہ، میم ابھرا ہوا اور پھر واؤ۔ اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں، البتہ انہوں نے بتایا۔ کس نے؟ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے۔ یہ بات آپ کو ریکارڈ میں مل جائے گی، درج ہے اس میں اور حقیقت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ پر نوم توجہ کا علم طاری کر کے یا کسی اور طرح سے اپنے سینے پر کی کھال یہاں وہاں سے ابھار کر الفاظ پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگ اسے جادو یا کرامت کہتے ہیں، حالانکہ یہ خاص مشق اور ٹرک یا نظر کے دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ فادر، آپ کو قائل کرنا ممکن نہیں۔ دیکھیے، آپ برا نہ مانیے، شاید یہ بات آپ کی کچھ مدد کرے مجھے اور میری مشکلات کو سمجھنے میں۔ کلیسا نے میں نے ایک دفعہ ایک بیان شائع کیا تھا آسیب نکالنے والوں کو ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے۔ یہ بیان میں نے گزشتہ رات پڑھا۔ بیان میں ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کو جو آسیب زدہ ہوتے ہیں یا جنہیں دوسرے ایسا سمجھتے ہیں، آسیب نکالنے والے سے زیادہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کرس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتی ہیں یہ بیان کب شائع ہوا تھا؟ کب؟ سن عیسوی 1583 میں۔ کرس حیرت سے کاراس کی صورت تکنے لگی۔ کاراس اٹھا۔ دیکھیے، صبر سے کام لیجیے اور مجھے ہسپتال کا ریکارڈ دیکھ لینے دیجیے پہلے۔ کرس نے سر ہلایا۔ اس عرصے میں ٹیپ کو ایڈٹ کر کے لینگویج میں لے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ریگان کی یہ لکھائی کوئی زبان یا بولی ہو، مجھے اس میں شک ہے، تاہم ہو سکتا ہے، اور بولنے کا طرز اور لفظوں کی نشست اور بہرحال وہ اگر یکساں ہوئیں تو پھر یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا کہ ریگان میں کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا؟ کرس نے پوچھا۔ کاراس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بے پناہ اضطراب تھا ان میں۔ فکر ہے اسے اس کی بیٹی کو آسیب نہیں ہے، کاراس نے دل میں کہا۔ پھر اسے بیرکے اور اس کی موت یاد آئی۔ یہاں کچھ گڑبڑ ہے ضرور۔ معاف کیجیے مسز میکنیل، لیکن کیا میں آپ کی کار مستعار لے سکتا ہوں؟ کرس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے لے سکتے ہیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ البتہ جمعرات تک لوٹا دیجیے گا، کیا پتہ کب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اس نے مجبور اور بے بس کرس کی طرف دیکھا جو انتہائی مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کاراس نے اپنے دل میں ایک ٹیس محسوس کی۔ اس کا جی چاہا کہ کرس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دے اور کہے کہ وہ گھبرائے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیسے؟ میں کار کی چابیاں لے آؤں؟ کرس نے کہا۔ وہ کرس کو جاتے دیکھتا رہا جو ناقبول شدہ دعا کی طرح جا رہی تھی، ناکام نامراد۔ کرس سے چابیاں حاصل کر کے پادریوں کی رہائش گاہ میں آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ٹیپ ریکارڈر رکھا، ریگان کی آواز کی ٹیپ اٹھائی، باہر آیا، وہاں پہنچا جہاں کرس کی کار پارک تھی، دروازہ کھولا، سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس نے کارل کی آواز سنی۔ فادر کاراس۔ کاراس نے کرس کے گھر کی طرف دیکھا۔ کارل سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ کس طرف جا رہے ہیں آپ فادر؟ کارل نے کھڑکی میں سر ڈال کر پوچھا۔ ڈوپنٹ سرکل۔ مجھے آپ راستے میں اتار دیں گے؟ بیٹھ جاؤ۔ شکریہ۔ کاراس نے انجن سٹارٹ کیا۔ یہ تم نے اچھا کیا کارل کے گھر میں سے نکل آئے۔ ہاں فادر، ایک اچھی سی فلم دیکھوں گا اب۔ کاراس نے گیئر بدل کر کار چلا دی۔ دونوں خاموش تھے۔ کاراس سوچ رہا تھا، آسیب ناممکن، مقدس پانی، لیکن پھر یہ کارل، تم مسٹر بیرکے ڈیننگ سے اچھی طرح واقف تھے؟ کارل ونڈ سکرین سے باہر سامنے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے سر ہلا کر بولا، جی ہاں واقف تھا۔ تو جب ریگان پر، میرا مطلب ہے جب وہ بیرکے بنتی ہے تو تمہارے خیال میں، یعنی کیا وہ واقعی بیرکے ہی ہوتا ہے؟ کارل دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، جی ہاں۔ کاراس نے سر ہلایا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کار ڈوپنٹ سرکل میں پہنچ کر ٹریفک سگنل پر کھڑی ہو گئی۔ فادر، میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ کارل نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہاں سے میں بس پکڑ لوں گا۔ وہ اتر گیا، دروازہ بند کیا اور کھڑکی میں سر ڈال کر بولا، بہت بہت شکریہ فادر۔ وہ سیفٹی آئلینڈ پر کھڑے ہو کر نیلی بتی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کاراس نے کار آگے بڑھائی تو کارل نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ کارل کار کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ مساچوئس ایونیو کا موڑ مڑ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ بس آ گئی۔ کارل دوڑ کر سوار ہو گیا۔ 4 اسٹینڈ کے بعد بس سے اتر کر دوسری بس میں سوار ہوا۔ شہر کے شمال مشرقی کنارے پہنچ کر بس سے اترا۔ یہاں گندی چالوں اور جھونپڑیوں اور کرائے کی کوٹریوں کا جھمگٹا تھا۔ کارل ایک پرانی اور ابھی گری قسم کی چال میں داخل ہو گیا۔ زینے کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ دھوئیں سے بھرے ہوئے باورچی خانے میں سستے کھانوں کی بو آ رہی تھی جو تیل میں پکائے جا رہے تھے۔ کہیں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کارل نے سر جھکا لیا۔ زینے کے نیچے سے ایک بہت بڑی گھونس نکل کر بھاگتی ہوئی کوڑے اور چیتڑوں کے انبار میں گھس گئی۔ کارل زینے کا جنگلہ پکڑے کھڑا رہا۔
وہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے سر ہلایا اور زینہ چڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے نیچے ایک ایک سیڑھی چیخ رہی تھی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ ایک دروازے کے سامنے رک گیا اور کواڑ کے فریم پر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہا۔ اس نے دیوار پر دیکھا، رنگ اکھڑ گیا تھا، پلستر اکھڑ رہا تھا۔ پینسل سے لکھا تھا نکی اور ایلن۔ اس کے نیچے تاریخ تھی۔ دل بنا تھا جسے ایک تیر چھید رہا تھا۔ کارل نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور منتظر رہا۔ کمرے میں سے پلنگ کے اسپرنگوں کی چرچراہٹ سنائی دی، مضطرب بڑبڑاہٹ، پھر پیروں کی غیر مسلسل بے ترتیب چاپ، بڑی ایڑی اور موٹے تلے والے جوتے کے گھسیٹنے کی آواز۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا، روک زنجیر پوری طرح سے کھچ گئی۔ ادھ کھلے دروازے کے دوسری طرف رات کا گندا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے کونے سے سگریٹ لٹک رہی تھی۔ اوہ تم ہو، عورت نے کہا اور زنجیر کھول دی۔ کارل نے عورت کی آنکھوں میں دیکھا تکلیف، اذیت اور الزام کے گہرے آثار۔ اجڑا ہوا شباب، نچا ہوا حسن، بار بار کے استعمال سے گھسا ہوا جسم اور آنکھوں میں چیختی ہوئی بہت سی راتوں کی بے خوابی۔ کون ہے بہن؟ کہو کہ چلا جائے اس وقت، پھٹی ہوئی آواز آئی ایک مرد کی۔ لڑکی کمرے کے اندر کی طرف گھوم گئی اور ڈانٹ کر کہا، بکو مت، ابا ہیں۔ پھر وہ کارل کی طرف گھوم گئی۔ ابا؟ پیے ہوئے ہے وہ، بہتر ہوگا کہ اس وقت تم اندر نہ ہو۔ کارل نے سر ہلایا۔ لڑکی کی دھسی ہوئی آنکھیں کارل کے اس ہاتھ پر جم گئیں جو پتلون کے کولے پر کی جیب میں سے بٹوا نکال رہا تھا۔ اماں کیسی ہیں؟ لڑکی نے سگریٹ کا کش لے کر پوچھا۔ اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا۔ شکریہ ابا۔ کارل نے اپنی انگلیوں میں سے نوٹ پھسلتے ہوئے محسوس کیے۔ اب یہ کیا بہن، جلدی کر بے۔ اندر سے اسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ابا بہتر ہوگا کہ اب ہم یہ سلسلہ ختم کر دیں، وہ بولی۔ الویرا، کارل نے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کی کلائی پکڑ لی۔ نیو یارک میں ایک ہسپتال، اس نے سرگوشی میں التجا کی۔ لڑکی اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے ہٹاؤ بھی، میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا، وہ مدد کریں گے تمہاری، تمہیں جیل نہیں جانا پڑے گا۔ ہشت، ہٹاؤ، لعنت، وہ چیخی، اپنی کلائی چھڑائی اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ کارل اپنی امید کے مقبرے میں کھڑا بند دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر انتہائی مایوسی اور غم میں سر جھکا لیا۔ کمرے میں سے باتوں کی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر عورت کا کہکہا سنائی دیا جو کھانسی کے دھماکوں میں تبدیل ہو گیا۔ کارل جانے کے لیے گھوما ہی تھا کہ حیرت اور خوف سے لڑکھڑا گیا۔ لیفٹیننٹ کنڈر مین اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کارل، اب ہم شاید کھل کر بات کر سکتے ہیں، وہ بولا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کاراس نے خالی ریل پر ٹیپ لپیٹ دی۔ اس وقت وہ شعبہ لسانیات کے سفید بالوں والے ڈائریکٹر کے دفتر میں تھا۔ اس نے ٹیپ کے الگ الگ حصے بڑی احتیاط سے جدا جدا ریلوں میں ایڈٹ کر لیے تھے اور اب وہ پہلی ٹیپ چلانے والا تھا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر چلا کر میز کے قریب سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لوگ خاموشی سے سمجھ میں نہ آنے والی بکواس سنتے رہے۔ آواز ٹراتی ہوئی تھی۔ کاراس ڈائریکٹر کی طرف گھوم گیا۔ کیا ہے یہ فرینک، کوئی زبان؟ اس نے پوچھا۔ ڈائریکٹر اپنی میز کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیپ ختم ہونے تک اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ بڑی انوکھی چیز ہے یہ، کہاں سے لائے؟ ڈائریکٹر نے کہا۔ کاراس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ یہ تو برسوں سے پڑی ہوئی تھی میرے پاس، اس وقت سے جب میں دوہری شخصیت کے متعلق تحقیقات کر رہا تھا۔ اب میں اس پر ایک مقالہ لکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو کیا ہے یہ؟ ڈائریکٹر نے اپنی اینک اتار لی اور فریم کی ایک ٹانگ کا سرا چبانے لگا۔ یہ کوئی زبان نہیں ہے، کم سے کم میں نے ایسی زبان کبھی نہیں سنی، تاہم اس نے کاراس کی طرف دیکھا۔ پھر چلاؤ۔ کاراس نے جلدی سے ٹیپ ریوائنڈ کی اور آخر تک چلائی۔ اب کہو، اس نے کہا۔ لب و لہجہ تو زبان کا سا ہی ہے، ڈاکٹر بولا۔ کاراس کے دل میں امید کی شعاع چمکی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، وہ بولا، لیکن فادر میں اسے پہچان نہیں سکا کہ کون سی زبان ہے۔ کیا ہے یہ؟ قدیم ہے یا جدید ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو فادر ایسا کرو، اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اپنے ماتحتوں وغیرہ سے معلوم کروں گا۔ فرینک، تم اس کی نقل اتار سکتے ہو؟ اصل میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ بے شک، اس عرصے میں ایک اور چیز ہے میرے پاس۔ تم مصروف تو نہیں ہو؟ نہیں، کہو۔ اگر میں تمہیں دو آدمیوں کی سیدھی سادھی بول چال کے نمونے دوں تو تم لسانیاتی تشخیص کے ذریعے بتا سکتے ہو کہ ایک ہی آدمی دونوں انداز سے بول سکتا ہے۔ ہاں، کیسے؟
الفاظ کا اتار چڑھاؤ اور نشست و برخاست وغیرہ ارادتاً الگ الگ ڈھنگ سے استعمال کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ لسانیاتی تحقیق کا مسئلہ ہے جسے سمجھانے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ ڈائریکٹر نے کاراس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس میں ٹیپوں کے کیسٹ تھے۔ ان میں دو مختلف آدمیوں کی آوازیں ہیں۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ نہیں، آواز اور لب و لہجہ الفاظ ایک ہی شخص کے منہ سے نکلے ہیں فرینک۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ دوہری شخصیت کا کیس ہے۔ الفاظ اور آواز قطعی مختلف ہیں، کم سے کم مجھے ایسا معلوم ہوا ہے، لیکن وہ ایک ہی ہستی کے منہ سے نکلے ہیں۔ ایک مہربانی کرو گے مجھ پر؟ ٹیسٹ کرنا ہے ان کا؟ خوشی سے کروں گا، اپنے ایک ماتحت سے۔ نہیں فرینک، یہی تو مہربانی کرنی ہے تم نے مجھ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ تم خود کرو اور جتنی جلدی ممکن ہو۔ تم جانو یہ بے حد اہم ہے۔ ڈائریکٹر کو کاراس کی آنکھوں میں عجلت اور التجا نظر آئی۔ اچھی بات ہے، میں خود کر لوں گا اور بہت جلد۔ ڈائریکٹر نے دونوں ٹیپوں کی نقل اتار لی اور کاراس اصل کیسٹ لے کر پادریوں کی رہائش گاہ میں واپس آیا۔ کمرے میں پہنچا تو میز پر رکا رکھا ملا۔ ہسپتال کی رپورٹس آ گئی تھیں۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ملاقات کے کمرے میں پہنچا اور دستخط کر کے ریکارڈ لیا۔ کمرے میں واپس آیا اور رپورٹ کا مطالعہ کرنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے احساس ہوا کہ شعبہ لسانیات میں اس کا جانا بیکار ثابت ہوا تھا۔ سینے پر حروف کا نمودار ہونا جو اس نے ڈاکٹروں کے آنے سے پہلے اپنے ناخن سے بنائے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے سر اٹھایا، فون کی طرف دیکھا۔ فرینک فون کرے اسے۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ فرینک موجود نہ تھا۔ کاراس نے اپنا پیغام چھوڑ دیا کہ فرینک اسے فون کرے۔ وہ تھکا ہوا، دماغی اور جسمانی طور پر تھکا ہوا غسل خانے میں پہنچا اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا۔ ہسپتال کی رپورٹ گڑبڑ تھی۔ ہسٹیریا، احساس جرم کا نتیجہ، دماغی خلفشار۔ لیکن کاراس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آسیب نکالنے والے کو بڑی احتیاط سے مریض کی ساری علامتوں کی مکمل تحقیقات، لیکن وہ کچھ بھول رہا تھا۔ ہاں، وہ ساؤر کروٹ کی بو، وہ کہاں سے آ گئی؟ اسے تو دماغی خلفشار پیدا نہیں کر سکتا، یا یہ خود اس کے دماغ کی اختراع تھی؟